بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ 5 جانور کی دعا فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند معجزے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عجیب بادشاہیت عطا فرمائی تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کے مسافت کو صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا تھا، بلکہ ان کی بولی سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے دانہ پانی کا انتظام کر دیں، تو اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ ناظرین، وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وہ 5 جانور یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق فرمایا کہ جانوروں میں سب سے پہلے بلی ہے، جس کی دعا اور بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بلی کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ اس کی پیدائش کو اس طرح ہوئی کہ کشتی نوح علیہ السلام میں چوہے نے جب کشتی کو کترنا شروع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی۔ حکم الہی یہ ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی پھیرو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو شیر کو چھینک آئی اور اس سے بلی کا جوڑا نکلا، جس سے چوہا دپک کر بیٹھے رہے۔ بلی جس آدمی سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں بند کر رکھا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اسی لیے اگر تمہارے گھر میں بلی ہے تو اس کو مت مارو، اور ہو سکے تو اسے دودھ وغیرہ دے دیا کرو۔ نمبر 2، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کے بارے میں فرمایا کہ جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور چڑیا ایک بہت ہی بھولی بھالی پرندہ ہوتی ہے۔ ان میں ذرا برابر ہی چالاکی اور ہوشیاری نہیں پائی جاتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے، اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دیتا وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا۔ چڑیا جب صبح رزق کی تلاش میں جاتی ہے تو کبھی خالی پیٹ نہیں لوٹتی، کیوں؟ انہیں اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے کہ جو رب ہمیں سوتے ہوئے بھی پیڑ کی ٹہنیوں سے گرنے نہیں دیتا، وہ رب کیسے ہمیں خالی پیٹ رکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ناظرین، امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے گھر کے چھت پر روزانہ صبح کے وقت پرندوں کے لیے پانی رکھ دیا کرتے تھے، اور ان کے کھانے کے لیے کچھ دانے وغیرہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنی چھت پر بیٹھ کر یہی کام کرتے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، جس کو سننے کے لیے ہزاروں پرندے ان کے چھت پر جمع ہوتے تھے۔ ناظرین، پرندے کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے آپ کے گھروں میں کھول دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے،
اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے یا بہت اونچا اڑتا ہے۔ کبوتر بہت ہی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی پرندہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اپنا خون اپنے پروں میں لے کر مدینہ منورہ خبر لے کر پہنچا تھا۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں، مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ یا جان لیجئے کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے جس میں کتے کا ذکر آیا ہے، اور اصحاب کہف کا کتا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتے کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان لعین حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور ایک مرتبہ اس مردود نے بغض و کینہ میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناک مبارک کے مقام پر پڑا۔ خدائے تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی سے کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور ناپاک اس لیے کہ شیطان کا تھوک ملا ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبریل علیہ السلام کے لگے تھے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم سب اگر چیٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت آپ کو دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاس آتے دیکھ دوسری چیٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی اور کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم سب اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیر کے نیچے آ کر کچلے جاؤ۔ چیٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں۔ چیٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ چیٹیوں کی بھی بستی ہوا کرتی ہے۔ چیٹیاں بستیوں میں اس طرح رہتی ہے جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیٹیوں کے لیے رہنے دیا جائے، اس طرح وہ آپ کے لیے دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ ناظرین، یہ 5 جانور اور پرندے ہیں جن کو نہیں مارنا چاہیے اور نہ ہی ان کی بددعا لینی چاہیے، کیونکہ ان کی بددعا اور دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، کسی ایسے جانور کو نہ مارو جو تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔
ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.